نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ قربانی کا وقت قریب ہے، قربانی کے وقت جانور کو ذبح کرتے وقت چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ ایک حلقوم یعنی سانس کی نالی جسے نرخرا بھی کہتے ہیں، دوسری مری یعنی کھانے پینے کی نالی، تیسری اور چوتھی ودجین یعنی شہرگ جو حلقوم اور مری کی دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اگر ذبح کرتے ہوئے یہ ساری رگیں نہ کٹ سکیں بلکہ اکثر یعنی 3 رگیں کٹ جائیں تو ذبح کے حلال ہونے کے لیے 3 کا کٹ جانا بھی کافی ہے۔ اگر اس سے کم کٹی تو جانور حلال نہ ہوگا بلکہ 3 یا 4 کا کاٹنا لازمی ہے۔ اب جانور کو سب سے پہلے قبلہ رو لٹا کر اور خود بھی جو ذبح کرنے والا ہے قبلہ رخ ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گلے پر تیز چھری چلائے یہاں تک کہ گلے کی مذکورہ چاروں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، اور فرمایا کہ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا مستحب ہے۔ فیہ استحباب ان یذبح الاضحیۃ بنفسہ ان قدر علیہ، کہ مستحب یہی ہے کہ انسان خود اپنے جانور کو قربان کرے اگر ذبح پر قادر ہو۔ صاحب در مختار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب عمل یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے ورنہ کسی کو حکم دے دے۔ اب جانور کو ذبح کرتے وقت کئی چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائے، پانی پلائے، بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں مطلقاً مکروہ کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد مکروہ تحریم ہوا کرتی ہے، اور مکروہ تحریمی کی تعریف یہ ہے کہ حرام کے قریب۔ اور دوسری بات یہ کہ ذبح کرنے والی جگہ کہ جہاں پر جانور کو ذبح کیا جائے گا اس مذبوح خانے کی طرف لے جاتے وقت جانور کو گھسیٹنا مکروہ ہے۔ آسانی سے جانور کو گرائے بے جا سختی کرنا بھی مکروہ ہے۔ قبلہ رخ بائیں کروٹ لیٹائے کہ جان آسانی سے نکل جائے، اور اس کے خلاف کرنا مکروہ عمل ہے۔ اب بس اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چاروں پاؤں کو باندھا جاتا ہے، جبکہ جانور کے 4 پاؤں میں سے 3 پاؤں کو باندھا جائے، ایک ٹانگ کو چھوڑ دیا جائے، اور چھری کو تیز رکھے۔ کند چھری سے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے۔ چھری تیز کرنی ہو تو جانور سے چھپا کر تیز کرے، جانور کے سامنے تیز کرنا مکروہ عمل ہے۔ اور جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کرے، بعد میں تیز کرنا مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص جانور کو بچھاڑ کر چھری تیز کرنے لگا۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو 1 سے زائد موت دینا چاہتے ہو۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے، اور جانور کو لٹانے کے بعد فوراً ذبح کرے، بے فائدہ تاخیر کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اور ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور سے اس کی گردن الگ نہ کرے اور نہ ہی چمڑا اتارے، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کسائی حضرات جانور کو ذبح کر کر الٹی چھری سے حرام مغز کی طرف چھری کو مارتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کے چھری مارنے سے جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے
اور جانور کا جو خون باہر نکلنا ہوتا ہے اس چھری مارنے کی وجہ سے جانور کا خون اندر رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کا گوشت بے ذائقہ ہو جاتا ہے اور وہ گوشت انسان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور جانور کی وہ چیزیں جن کا استعمال ممنوع ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا المرارة والمسانة والمحیاة والذکر والانثیین والغدة والدم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کو مکروہ قرار دیا کرتے تھے کہ خون کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، مادہ جانور کی پیشاب گاہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور نمبر 3، اس کے کپورے یعنی خصیتین کو استعمال کرنا منع ہے۔ نمبر 4، غدود کا استعمال بھی ممنوع عمل ہے، اور نمبر 5، نر جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 6، مثانہ، اور نمبر 7، پتا، کہ ان کا استعمال کرنا ممنوع عمل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ اوجڑی کا استعمال کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔